ٹک ٹاک پہ ناچتی عورتوں کو دیکھ کے ہمارے ایمان خراب نہیں ہو رہے، لیکن کرسمس بول دیں، میری کرسمس بول دیں، حضرت عیسیٰ کی آمد مبارک ہو، یہ بولنے سے ایمان خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساری زندگی وہ نیکیاں کرتا رہے، اس کو کبھی جنت کی بشارت نہیں دیتے کہ یہ جنتی بندہ، کبھی کسی نے کہا یہ جنتی بندہ ہے، نہیں کہتے، لیکن ایک گناہ کر دے وہ بندہ، کوئی بندہ ایک گناہ کر دے فوری کہہ دیں کہ یہ جہنمی ہے۔ کوئی گناہ گار انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے ہزاروں گناہوں پہ ایپ ڈال کے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ انسان کوئی نیکی بھی کر رہا ہے تو اس کو جنتی ہم نہیں کہیں گے۔ صرف ہمارے پاس زندہ لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، ہم نے جینے نہیں دینا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہے 25 دسمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ان کے ظہور کا دن ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں ایسے دنوں پہ کہ جی میری کرسمس جو ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ تو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں، عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ بھائی وہ مانتے ہیں تو وہ مانتے رہیں، وہ جو مرضی مانے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم ان کے قائل نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ تمام انبیاء کرام پہ، تمام نبیوں پہ ہمارا کیا ایمان نہیں ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولی العزم نبی ہیں، وہ جو 5 اولی العزم نبی ہیں نا، ان میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ابھی دوبارہ ظہور کرنا ہے، جو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور مسلمانوں اور یہ عیسائیوں کا تو ایمان ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، یہ تو مسلمانوں کا ایمان ہے، اور مسلمان ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور یہ دنیا میں جو ہے نا عدل کا، انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم میری کرسمس بولیں گے کہ جناب عیسیٰ کی آمد مبارک ہو تو ہمارے ایمان جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے؟ کیسے اتنے کمزور ایمان ہے کہ اتنی جلدی ایمان خراب ہو جائیں گے؟ یا اتنی کمزور تربیت آپ نے، یا اتنی کمزور ناقص تعلیم دی ہے اپنے بچوں کو کہ ان کے ایمان خراب ہو جائیں گے؟ یعنی کہ آپ کے بچے یا آپ یا ہمارا معاشرہ ٹک ٹاک پہ ناچتی عورتوں کو دیکھ کے ہمارے ایمان خراب نہیں ہو رہے، لیکن کرسمس بول دیں، میری کرسمس بول دیں، حضرت عیسیٰ کی آمد مبارک ہو، یہ بولنے سے ایمان خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی دوسرے فقہ کے کچھ معاملات دے کے لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ مطلب اتنے کمزور نکاح، اتنے کمزور ایمان اتنی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میری کرسمس کیوں نہ بولیں؟ اب اس کا لفظی معنی تو مجھے نہیں پتا، میں تو اس کا لفظی معنی یہ سمجھتا ہوں جس کے بیس پہ میں بول رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی آمد مبارک ہو، اور بے شک ہمیں مبارک ہو۔ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے حضرت عیسیٰ پہ؟ کیا حضرت ابراہیم پہ ہمارا ایمان نہیں ہے؟ کیا جناب موسیٰ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے؟ یا دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان پہ ہمارا ایمان نہیں ہے؟ تمام انبیاء کرام پہ ایمان ہونا ہی مسلمان کی جو ہے علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا رکن ہے، ایک یا اصول ہے کہ تمام انبیاء پہ ایمان رکھنا، پھر ہی بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ جیسے چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، 4 آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، تو اس جو صاحب کتاب ہے اس پہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اتنی شدت پسندی ہم صرف نفرت کی ہی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ ہم محبت کی تعلیم کیوں نہیں دے سکتے؟ اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں ہے، یہ باہر کہیں بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف یہیں پہ ہو رہا ہے۔ آج تک ہم کیوں نہیں لوگوں کو غیر مذہب جو دین اسلام میں نہیں ہے ان کو متاثر کیوں نہیں کر پائے؟ اسی وجہ سے، کیونکہ ہم شدت پسند ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو بس ہم ہی ٹھیک ہے، دوسرا ہے ہی غلط۔ یار وہ غلط ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اس قدر کرٹیسائز کریں کہ اس کو آپ برے لگنا شروع ہو جائیں۔ اگر آپ رسول خدا نے کیا کیا ہے؟ رسول خدا نے 40 سال جو تبلیغ کی ہے نا، وہ زبان کی تبلیغ نہیں کی، انہوں نے اپنے کردار سے تبلیغ کی ہے۔ 40 سال صادق اور امین ان لوگوں سے کہلوایا ہے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صادق اور امین کسے کہتے ہیں، جہاں جھوٹ تھا، فریب تھا، فراڈ تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اور پھر کہا 40 سال بعد بھی اعلان نبوت اس طرح نہیں کر دیا کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر لوگوں نے کہا جی آپ بڑے سچے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، آپ صادق ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ پھر مجھے اللہ کا نبی مان لو، بلکہ
اس کے بعد بھی انہوں نے وہ جو بڑی مشہور ایک قصہ ہے کہ مثال کے طور پہ سنایا جاتا ہے یا ہے بھی یہ بالکل، کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے اور تم لوگوں کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، تم لوگ تعداد میں بہت کم ہو تو کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے۔ انہوں نے کہا اگر آپ پہاڑی کے پیچھے جا کر دیکھو وہ نہ ہو لشکر تو کیا پھر بھی یقین کرو گے مجھ پہ؟ انہوں نے کہا ہم سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، لشکر ہے لیکن محمد سچے ہیں۔ تو پھر جا کے رسول خدا نے کہا کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی کہ کس قدر ان کے کردار کی تبلیغ ہے، کس حد تک دیکھیں انہوں نے تبلیغ اپنے کریکٹر سے کی ہے۔ اور ہم صرف زبان لڑاتے ہیں، بس مجھے تھوڑا سا صحیح پتہ چل گیا، میں 5 نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، وہ 10 دن میں نے نمازیں پڑھی ہیں، 11ویں دن میں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ کیوں بھائی؟ یہاں جو بھی ہم نے اپنے خاندان میں بھی دیکھا ہے، اپنے آس پاس اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یار جو بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کریں، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، لیکن اب اتنا زیادہ یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ جی یہ حرام ہے، معاذ اللہ جناب عیسیٰ کی آمد ہے، تو آپ مبارکباد ایک دوسرے کو نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ عید آتی ہے، آپ جو عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں، کس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ وہ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تو وہ پیغمبر ہے جن کا دوبارہ ظہور ہونا ہے مسلمانوں کے ایمان کے مطابق۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اتنے کمزور ہیں، ہماری تعلیم اتنی کمزور ہے، ہمارا جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ہر قسم کے تعلیمی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ بچوں کو اتنی کچی تعلیم دیتے ہیں کہ اتنی جلدی ایمان خراب ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو آپ مسلمان نہیں رہو گے، ایسا کرو گے تو آپ مسلمان نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کی، استغفار کی بھی گنجائش رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور آخری سانس تک مہلت بھی دی ہوئی ہے۔ ہم ایک انسان ساری زندگی وہ نیکیاں کرتا رہے، اس کو کبھی جنت کی بشارت نہیں دیتے کہ یہ جنتی بندہ، کبھی کسی نے کہا یہ جنتی بندہ ہے، نہیں کہتے، لیکن ایک گناہ کر دے وہ بندہ، کوئی بندہ ایک گناہ کر دے فوری کہہ دیں گے یہ جہنمی ہے، ایک سیکنڈ میں اس کو جہنمی ہونے کا لیبل لگا دیں گے اس پہ، اتنی جلدی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ جبکہ اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی گناہ گار انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے ہزاروں گناہوں پہ ایپ ڈال کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور زندہ انسان کوئی نیکی بھی کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اس کو تو جنت کی بشارت نہیں دیں گے، یا اس کو ویسے ہی جنتی ہم نہیں کہیں گے۔ لیکن مرے ہوئے جس نے آنکھوں کے سامنے سرعام گناہ کیے ہیں، لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، اس کے لیے ہم اتنی گنجائشیں رکھ لیتے ہیں، صرف ہمارے پاس زندہ لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، ہم نے جینے نہیں دینا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔